باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور طریقے اندھیروں میں، اور ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے۔ آج بھی وہ کشتی بان ہے نا جی، کشتی بان وہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، زمینی ہو یا خشکی ہو، ستارے کی تو اپنی جگہ ایک مقرر ہے نا۔ تو یہ ایک ایسا زبردست قسم کا وہ ہے جی پی ایس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کبھی خطا نہیں کھاتا۔ اگر یہ ستاروں کی چال بندہ سمجھ گیا کہ کون سا کہاں پہ ہے، اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنا سیکھ گیا تو انسان پریشان نہیں ہوتا۔ ہم نے کمپس بنائے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں زمین کے کچھ علاقے معلوم تو ضرور ہوتے ہیں لیکن کمپس ایک انسانی ایجاد ہے، وہ خطا کھا جاتی ہے۔ کئی ایسے مقامات ہیں سمندر میں جہاں پر کمپس کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک میں عرض کر دیتا ہوں، برمودا ٹرائنگل ہے، ڈبل سی ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر کمپس کام نہیں کرتے، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی ستارے اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں۔ میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے نا، تو وہ کبھی وہ نقصان نہیں دے سکتا یا وہ خراب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ اب جو ہے نا اگلی آیات کے اندر بھی، اس پیچھے بھی اور اس آیت میں بھی آپ یہ دیکھیں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے علم والوں کے لیے اپنی چیزیں مفصل بیان کر دی۔ یعنی قرآن پاک سے فیض علم والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جہالت سے شروع ہوئی ہے، دنیا جہالت سے، کم علمی سے ہاں جی شروع ہوئی ہے، پھر آگے انسان ترقی کرتا گیا۔ نہیں، انسان کی ابتدا ہی اللہ نے علم سے کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام جتنے بھی آدم الاسماء کل، تمام اسماء کا علم دے کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور وہ عالم تشریف لائے تھے یہاں پر۔ پہلے انسان کی ابتدا ہی علم سے، پھر مصری تہذیب تک علم کہاں تک پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ ایک قوم کو زیادہ علم ہونے کی وجہ سے ہی اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ جبریل امین گئے ایک چرواہے کے پاس۔ ہاں بھائی بتاؤ اس ٹائم جبریل کہاں پہ ہے؟ چرواہے کے پاس۔ آج ہم ناز کرتے ہیں نا جی اپنے علموں پر، اور پلے کچھ نہیں، ایم اے کیتا ہے تو ویلے بیٹھے نے، ہاں جی ماں باپ کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھے نہیں۔ علم، یہ علم کون سا ہے جو ہمیں فائدہ ہی نہیں دے رہا، ہمارے اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہا؟ وہ کیسا علم ہے؟ وہ کوئی علم نہیں۔ اس نے کہا جی جبریل کہاں پہ؟ ایسے اس نے جس چھڑی سے وہ بھیڑیں چرا رہا تھا، زمین پہ اس نے 2-4 نقشے کھینچے، لگا نہ آسمانوں پہ نہ زمینوں پہ۔ پھر کہا کہاں ہے؟ کہنے لگا یا تو ہے یا میں۔ جبریل میرے سامنے، علم اس حد تک پہنچ چکا تھا قبلہ۔ اور یہ بھی قرآن کہتا ہے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے نشانیاں مفصل بیان کرتی علم والوں کے لیے۔ آج ڈی این اے کو تلاش جو کیا ہے، ڈی این اے کی تلاش کی ہے، جسم کی پڑھائیاں کی ہے، دماغوں کو پڑھا ہے، ہمارے جو جتنے بھی وہ یہ جو دل کے ناڑوں کے یہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، دنیا کے معاملات، یہ سارے علم والوں نے ہی حل کیے ہیں نا جی۔ بغیر علم کے اللہ کہتا ہے میں نے کسی کے لیے کوئی نشانی نہیں رکھی۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے، بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں کچھ جو سمجھ والوں کے لیے ہے نہیں۔ پھر وہی بات آ گئی قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لیے۔
علم والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو بیان کیا گیا، ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے۔ میرے رب کی قدرت دیکھو، آدم کو مٹی سے، پوری انسانیت کو آدم سے، وہیں سے ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اما حوا پیدا ہو رہی ہیں، پھر انہی سے جوڑے بنتے جا رہے ہیں۔ آج پوری انسانیت من حیث القوم جو ہے، پوری 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 انسانیت وہ بہن بھائی ہیں تو ایک ہی باپ کی اولاد نا جی۔ پھر اس کے بعد وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قبیلے یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ جگہیں، یہ قبیلے، یہ تعارف کے لیے ہیں تاکہ پہچانا جا سکے، ہاں جی۔ اچھا جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فمستقر ومستودع، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے۔ ماں کے رحم میں ہم کچھ دیر کے لیے امانت ہیں، پھر ہم یہاں پہ آئے، پھر زمین میں ہم امانت ہیں، زمین کے اندر قیامت تک کے لیے، ہاں جی۔ کل قیامت والے دن اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، اتنی دیر تک ہم امانت پڑے ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں، زمین کے اندر ہیں، زمین کے اوپر ہیں، جدھر بھی ہیں ہم ملکیت خدا کی ہیں۔ پھر فرمایا باپ کی پشت میں ہم کچھ دیر ٹھہرے، وہاں پہ امانت رہے، پھر ماں کے رحم میں آئے، پھر دنیا میں آئے، پھر قبر میں جائیں گے، یہ ساری نظام۔ فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی سمجھ والوں کے لیے۔ یہاں سے ان آیات مقدسات سے ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن سے فیض ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جاہل بندہ کبھی نہیں حاصل کر سکتا۔ قرآن سے فیض عالم ہی حاصل کرے گا، علم والے ہی قرآن سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا جی، یہ جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں، تمام کے تمام علوم، حضرت جی کبھی اینج تے کدی اینج، کدی اینج تے کدی اینج، آج یہ نظریہ، آج وہ نظریہ، آج یہ سوچ، آج وہ سوچ، آج یہ تھیوری، کل وہ تھیوری۔ 200 سال 300 سال پہلے تک کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا زمین گردش کرتی ہے۔ رومن کیتھولک یہ آپس میں لڑ مرے جناب، یہ جتنی بھی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، قومیں تھیں، کہنے لگی زمین سپاٹ ہے، زمین سیدھی ہے، کوئی شے کہیں نہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ۔ لیکن اس وقت بھی قرآن پاک کہتا تھا والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ ہر شے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، ہر شے اپنے ایک مقرر کردہ میعاد پر، وقتوں پر، رستوں پر، منزلوں کے لیے، وقتوں کے لیے، ساعتوں کے لیے چل رہے ہیں۔ یہ دن، یہ رات، یہ صبح، یہ شام، یہ سارے ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ سارے معاملات ہم کر رہے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں قرآن پاک کے نزول کو قبلہ، 14 صدیوں کے اندر قرآن کی ایک سٹیٹمنٹ چینج نہیں ہوئی، ایک سٹیٹمنٹ نہیں چینج ہوئی۔ قرآن نے جو 14 صدیاں پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی، قرآن آج بھی وہی اسی کے اوپر برقرار ہے۔ 100 سال کے پہلے تعلیمی نظام کو دیکھ لیں، آج کے تعلیمی نظام کو دیکھ لیں، 200 سال پہلے تعلیمی نظام کو دیکھ لیں، 200 سال پہلے کی ریسرچ کو دیکھو، 300 سال پہلے دیکھو۔ 300 سال پہلے جو سب سے جو شہرۂ آفاق ایجاد تھی وہ تھی پہیے کی ایجاد۔ پہیے کی ایجاد جب ہوئی، او ہو ریولیوشن آ گئی۔ اس وقت آج کی ایٹم ہے، آج کی کوانٹم تھیوریاں ہیں، آج یہ نئی نئی ایجادات، یعنی ہر لمحہ بلمحہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے وہ جتنی بھی ترقی کی ہے حضرت جی، اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے اسلام والے ہیں۔ ماہر فلکیات دیکھ لیں، ماہر ارضیات دیکھ لیں، ماہر طبیعات دیکھ لیں، ماہر جراحی دیکھ لیں، جتنے بھی جس بھی جگہ پر آپ جائیں گے وہ تمام کے تمام مصلی رسول کے امام بھی تھے اور وقت کے عالم بھی تھے۔ امام بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں۔ آپ ابن خلدون کو پڑھ لیں، اپنے ابن سینا کو پڑھ لیں، اب جدھر آپ نظر دوڑاتے چلے جائیں گے آپ کو مسلمان ہر ایک تعلیمی میدان میں آگے نظر آئے گا۔ ان کی ایجادات، یہ کافروں نے، یہ یہودیوں نے، یہ عیسائیوں نے ان کی ایجادات کو
جو ہے میں یہ نوسٹرڈیمس جیڑا ہے بڑا تاریخی شخصیت ہے جو جس کی پیشن گوئیاں بڑی مشہور ہوئی ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو چوری کر کے جناب دنیا کا سب سے بڑا، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کچھ چوری کر کے اسلام کا نصاب، نظام، کتابیں، تعلیم کچھ چوری کر کے اپنے نام لگا لیا، کچھ انہوں نے جناب پڑھ کے انہوں نے حاصل کر لی۔ ہمیں عیاشی فحاشی سے ہی فکر کوئی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں اس لائن پہ لگا دیا، اچھا بس ٹھیک ہے، ساری زندگی سارا دن ٹک ٹاک ویکھو جی، بناؤ کنجر بنا دیو اپنی دھیاں نو، بنا دیو کنجر خانہ بنا دیو گھراں نو، وہ بڈھیاں بڈھیاں نچ رہی ہیں، جوان جوان نچ رہی ہیں، بیڑا غرق ہو گیا جناب۔ جو جتنا گالی بک رہا ہے وہ اتنا زیادہ مشہور ہو رہا ہے، فٹے منہ تو یہ کون سی؟ او بھائی ہماری یہ ہے ہماری تعظیم، لعلہم یفقہون، لعلہم یاقلون، لقوم یاقلون، لقوم یفقہون، یہ ہے ہماری تعظیم۔ علم سے ہمارا واسطہ تھا۔ یہ تو کتاب ہی وہ ہے جس نے سارے رازوں کے دریچوں کو کھول کے رکھ، ابھی بھی قبلہ جس طرح سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، قرآن کی عظمت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں اسی پہ خوش نہیں ہونا، قرآن ابھی بھی ہزاروں سال آگے ہے اس ریسرچ سے جو آج ہمارے پاس ہے، صدیوں آگے ہے قرآن۔ آج بھی اگر ہم مسلمان اس کو پکڑ لیں، اس پر تحقیق کریں، تو حضور خدا کی قسم یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں ہم مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دامن خدا سنبھال لو، دامن مصطفیٰ سنبھال لو، قبلہ ہر جگہ خیر ہی خیر ہے۔ اولاد بھی ساڈی نہیں، دیکھیں نا جی، مغرب کے اندر کوئی خاندانی نظام ہے نہیں ہے جناب، یورپ میں خاندانی نظام کو نہیں، 18 سال کا ہوا نہیں بچہ، چلو بھائی گیٹ آؤٹ، چلو نکلو باہر اپنا کماؤ۔ ہمارے تو جناب پھپھی بھی، چاچی بھی، مامی بھی، تائی بھی، ہاں جی خالہ بھی، ساس بھی، سسر بھی، سارے رشتے ایک کوئی جگہ۔ ابھی کل جنازہ پڑھایا، وہ داماد نے سسر کو سنبھالا، یہیں پہ اس کا فوت ہوا۔ ہاں جی، یعنی ابھی بھی اسلام کے اندر یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ قرآن کے صدقے ہے، یہ اسلام کے صدقے ہے، اور یہی چیز دنیا کو اس ٹائم بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ ہمارا خاندانی نظام، ہمارے شجرے جو ہیں وہ پاک ہیں، ہم نسل در نسل ایک حلالی ماں باپ کی اولاد آ رہے ہیں۔ میرے باپ کا نام یہ تھا، اس کے باپ کا نام یہ تھا، اس کے باپ کا نام یہ تھا، ہم نسل در نسل ابھی خاندانی طور پر حلالی آ رہے ہیں۔ وہاں پر حلال حرام کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں، آؤ کٹھے رہ لئیے 5 سال 7 سال جناب، سارے لیون ریلیشن میں رہ لیں، بچے جم گئے، پھر جدو طبیعت ہوئے گی تو نکاح کر لیں گے، شادی کر لیں گے، نہیں تے پرے دفع ہو۔ یہ سارا نظام ان کا تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی بس اسی کے اندر لگ جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی جو وراثت قرآن تھی، علم تھا، یہ چیزیں ہم لے کر ہم دنیا پہ راج کریں، اور وہ اس مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے بوڑھوں کے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ ہی کو نہیں۔ جمعے میں کہہ کے تھک دینا، اللہ دے واسطے آ کے پڑھ لو یار، تھوڑا جی مہربانی کرو، کو قرآن سیکھ لو۔ مجھے کہتے مولوی تے دستے ہی نہیں جی، مولوی تے دستے نہیں ہے، سارا قصور ہی مولویاں دا۔ مولوی پیٹ مار گیا آ جاؤ ساڈے کولو، جو آخری 5 منٹ ہے تسی کی دین سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔